میخانے سے ہم جام شکور آئے ہیں، پی کے میخانے سے ہم جام شکور آئے ہیں، میں کشوں آج بڑے کے سرور آئے ہیں۔ سلطان العاشقین، برہان الواصلین، قطب العارفین، خواجہ خواجگان، تاج الاولیاء حضرت الشاہ سیدنا محمد عبدالشکور قادری چشتی سہروردی جہانگیری منمی ابو العلائی رحمۃ اللہ علیہ، آفتاب معرفت کا یہ چراغ 1294 میں پھر چشم فلک نے دیکھ لیا کہ اس آفتاب معرفت کی شعاعوں سے انتہائی کور باطل افراد کے دل و دماغ بھی روشن ہو گئے اور انہیں راہ طریقت و معرفت سے روشناس کرایا، اور نہ صرف اس آفتاب معرفت کی شعاعیں ارض پاک و ہند کو منور کرتی رہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے کو چمکا دیا۔ برصغیر پاک و ہند میں حقیقت و معرفت کے دریا بہانے کے علاوہ اطراف و اکناف عالم میں بھی میں عرفاں کے چشمے جاری کر دیے اور کروڑوں تشنا کامہ نے حق و صداقت اور طالبان قرب و معرفت کو اپنے فیض عالم سے سیراب کر دیا۔ آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جہاں آپ کے فیض یافتہ ارشاد طریقت اور تبلیغ دین میں سرگرم عمل نہ ہو۔ بلا مبالغہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے صاحب فیض اور عارف باللہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے علوم معرفت میں ایک سنہری باب کا آغاز ہوا۔ آپ اپنے وقت کے بے مثال اور صاحب نظر انسان تھے، ایک ایسے انسان جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر مبارک میں آپ کی رسم بسم اللہ ادا ہوئی اور سلسلہ تعلیم کا آغاز ہوا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت مرکز علم لکھنؤ میں حاصل کی اور بہت جلد تکمیل علم کر کے فارغ التحصیل ہو گئے۔ ظاہری تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے کے بعد دل میں ذوق و شوق اور محبت الہی کی کیفیت نمایاں تھی۔ بچپن ہی سے اللہ والوں سے بے پناہ عقیدت اور والہانہ انس تھا، اور اسی کیفیت نے آپ کو روحانیت کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ راہ طریقت اختیار کی، چونکہ یہ راہ حق بغیر رہنمائی کے طے نہیں ہو سکتی، لہذا آپ تلاش مرشید میں لگ گئے۔ آخر آپ کی طلب صادق اور سعادت ازلی رنگ لائی اور آپ غوث عالم، رئیس ملت و دین، سلطان العارفین، منہاج الواصلین، مرد حقانی، شہباز لامکانی، شیخ المشائخ شاہ محمد نبی رضا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور ان کے دستے حق پرست پر سلسلہ عالیہ قادریہ ابو العلیہ میں بیعت فرمائی اور برسوں بارگاہ پیر و مرشد میں زانو ادب رہ کر دولت سرمدی سے شرف یاب ہوئے۔ علوم باطنی کے آغاز کے ساتھ ہی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ نفس کی تمام دشوار گزار منازل جمع بندی اور بلند ہمتی سے طے کر کے بہت جلد قبولیت عامہ حاصل کر لی، مگر عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ اپنی درویشانہ روش اور ریاضتوں کو ہمیشہ دنیا داری کے لباس میں چھپایا، کیونکہ آپ کو نام و نمود اور شہرت طلبی سے ابتدا ہی سے نفرت تھی۔ چنانچہ اجمیر مقدس کے دامن میں واقع چھاونی نصیر آباد کو تلاش معاش کے لیے مسکن قرار دیا، جہاں آپ نے اپنی عمر عزیز کا ابتدائی حصہ آرمی کنٹریکٹری میں گزارا۔ 10 ذوالحج 1374 بمطابق 31 جولائی 1955 فیض و برکات کا یہ بحر کرام اور رشد و ہدایت و معرفت کا یہ آفتاب، جس کی شعاعوں نے 4 دانگ عالم میں نور معرفت کا اجالا پھیلایا، ہم سے جدا ہو گیا اور عید قرباں کی مسرتیں شام غریبہ میں تبدیل ہو گئی۔ لاہور میں آپ کا مزار مبارک
آج بھی مرجع خلائق ہے۔